السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، تو چلیے سیدھے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 مرتبہ باجماعت پڑھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری زندگی میں کتنے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی؟ تو اس کا جواب سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے، اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، ان جیسے جلیل القدر فقہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی نے بھی نکیر نہیں کی، کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی، رکی ہوئی تھی، لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہ رہا تھا، جاری فرما دیا۔ ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اگرچہ تراویح بجماعت حضرت ابوبکر عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت کے ساتھ باجماعت جاری فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے: کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 20 تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ان کے بعد دونوں خلیفہ راشد کے دور میں بھی تراویح بجماعت 20 رکعت ادا کی جاتی رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم لوگوں سے زیادہ دین و شریعت کے معاملے میں سنجیدہ اور حساس تھے۔ دین میں اضافے کی تردید اور دین کی بنیادوں کی حفاظت میں کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی مکمل زندگی اس کی شہادتوں سے بھرپور ہے، خصوصاً اعمال عبادت میں یہ حضرات رسول اللہ کی تعلیم و ہدایت اور قرآن و سنت سے حاصل شدہ تعلیمات سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اگر ان کے پاس سنت رسول اللہ سے اس کی دلیل نہ ہوتی، کبھی بھی اسے اختیار نہ کرتے۔ رسول اللہ نے 3 راتوں میں باجماعت تراویح ادا فرمائی، باقی میں بجماعت ادا نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد اب فرائض میں اضافے کا امکان بالکل بھی ممکن نہیں رہا، اس لیے تراویح جسے انفرادی ادا کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ کے عمل سے جماعت بھی ثابت ہو چکی تھی، اس پر صحابہ نے بجماعت پڑھنے پر اتفاق کر لیا۔ ان کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یقیناً ان حضرات کی نگاہوں میں اس کے ماخذ و دلائل تھے، کیونکہ صحابہ کرام کسی منکر اور بدعت بات پر جمع ہونے والے نہیں تھے۔
بلکہ وہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے والے تھے، اور اجماع صحابہ کی وجہ سے بھی اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے۔ ان سارے دلائل کے باوجود اس کی سنیت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اتنے سارے دلائل تراویح کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے یہ چیز ثابت ہے اور کافی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو نہ سمجھ میں آوے تو اس کو علاج کرانا چاہیے اور پھر سے اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کسی جید عالم کے پاس، کسی بہترین مفتی کے پاس جا کر اسے علم حاصل کرنا چاہیے، پھر آ کر سوشل میڈیا پر باتیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کچھ بیانات سن کر کے کاٹ چھانٹ کر کے ان ویڈیوز کو لگاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہٰذا جو چیز صحیح ہے اس کو اپنانا چاہیے اور جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے والے ہوں